www.attableek.com, the reviver of Iman. آپ مجھے بھی وہاں بٹھا دیں، سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو واضح میں اجازت دیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات اساتذہ کرام، علماء عزیز کرام اور عزیز بچوں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے اور یہ رسمی الفاظ نہیں ہے کہ جب اس ادارے میں حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا. جیسے آدمی اپنے گھر میں آئے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اس ادارے میں حاضری ہوتی ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں اس کے ایکو ختم کر دیں. اور ویسے بھی قرآن کی تلاوت میں ایکو نہیں رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادب کے خلاف ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے یہاں حاضری کا موقع ملا. یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے رئیس، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے بہت سے فضلہ اور ان سب کی نسبت سے آپ عزیز طلبا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ایک ہی کنبے کے افراد اور ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں. ایک ایسا کنبہ جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جمع کرتی ہے اور جو کسی مومن کے لیے تمام نسبتوں سے بڑھ کر اور سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ نسبت ہے. عزیز بچوں، آج کے اس مجلس کے لیے میرے ذہن میں ایک دوسرا عنوان تھا. پہلے زمانے میں لوگوں کا علم سینوں میں ہوتا تھا اور اس زمانے میں بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن میرے جیسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک کچھ اشارات لکھے ہوئے نہ ہو اس کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کچھ اشارات ہم نے ان صفحات میں لکھ رکھے تھے اور میرے ذہن میں یہ موضوع تھا کہ حدیث کو قبول کرنے اور رد کرنے میں فقہائے حنفیہ کا اور علماء عراق کا کیا منہج ہے. جب آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، صحیح ستہ پڑھتے ہیں تو بہت سی حدیثیں آپ کی نظر سے گزرتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ احناف کے نقطۂ نظر سے وہ مختلف ہیں. تو آخر کیا اصولی فرق ہے احناف کے درمیان، علماء عراق کے درمیان اور علماء حجاز کے درمیان حدیث کے قبول کرنے اور رد کرنے میں؟ تو میں نے سوچا تھا اس پر میں گفتگو کروں. اس پر میرا مختصر سا رسالہ بھی ہے، لیکن یہاں ماشاء اللہ طلبا کی بڑی تعداد ہے، ہر شعبے کے طلبا ہیں اور کچھ وقت کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور آدمی کو اس موضوع کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی اس وقت ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا مطالعہ کیجیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا ہے. ہر زمانے میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں. تو
تو ابھی اچانک میرے ذہن میں بات آئی، ایک تو طالب علم کی تلاوت سے بڑا دل خوش ہوا ماشاء اللہ پورے گجرات میں، اور اس کے ان مدرسوں میں جو قرأت قرآن کے بارے میں ممتاز ہیں، آپ کا یہ جامعہ ہے، تو واقعی دل خوش ہو گئے اور مجھے شرف محسوس ہونے لگی کہ اس کے بعد آدمی کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معنی ہی میں نہیں، قرآن مجید کے الفاظ میں بھی تاثیر دی۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ سمجھے بغیر آدمی اس کا لطف اٹھائے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ ایسا کلام ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی آدمی اس سے لطف اٹھاتا ہے۔ حیدرآباد میں سیرت پر ایک جلسہ تھا، اس میں وہاں کے پولیس کمشنر آئے ہوئے تھے اور مشہور اردو کا اخبار سیاست کے ایڈیٹر بھی تھے، اور مجھے بھی اس نے مدد کیا تھا۔ تو ایک قاری صاحب نے اسی طرح بڑی عمدہ تلاوت کی، تو جو پولیس کمشنر تھے ان کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک رنگ جاتا تھا، یعنی تاثر کی کرتے تھے۔ اور تلاوت ختم ہونے کے بعد جب ان کی تقریر کی نوبت آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ جو تناؤ پر ہے، جس میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر سے آفس آنے تک اور آفس سے گھر جانے کے درمیان اور سوتے وقت ہم کوئی موسیقی لگا لیتے ہیں اور ہم اس موسیقی کو سنتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ذہنی اطمینان حاصل ہو۔ لیکن آج جو میں نے ان کے بقول اللہ تعالیٰ کا گانا سنا ہے تو اس سے میرے دل پر اتنا اثر ہوا ہے، جنریٹر چالو ہو جائے، اس کا میرے دل پر اتنا اثر ہوا ہے کہ میں ایڈیٹر سیاست ظاہر علی خان صاحب کے بارے میں کہا کہ میں ظاہر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کی سیدھی مجھے فراہم کریں، اور میں آتے جاتے ان گانوں کو سننے کے بجائے اس کو لگا کے سنا، تو اللہ نے اس کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے، ماشاء اللہ بڑی اچھی تلاوت کی۔ اور پھر ایک طالب علم نے نعت پڑھی، بہت خوبصورت نعت، بہت خوبصورت طریقے پر ادائیگی کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت آواز میں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے طلباء صلاحیت کے حامل ہوں گے، جس ماحول میں ان کی تربیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول میں بقا و استمرار عطا فرمائے۔ عزیز بچوں، اس وقت کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آپ نے چھوٹی کیا آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت ملک میں آواز گونج رہی ہے، اخبارات میں بھی خبریں آتی ہیں، یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، اس میں بھی یہ خبریں نشر کرتی ہیں مسلم پرسنل لا کے بارے میں۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ موضوع میرے ذہن میں اس وقت آیا، ہمارے مدارس کے فضلہ کو اور طلبا کو اس سے واقف ہونا چاہیے کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا، مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت کیا ہے، مسلم پرسنل لا کی شرعی اہمیت کیا ہے، اور مسلم پرسنل لا پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں آپ کو ان اعتراضات کا کیا جواب دینا چاہیے۔ 4 بات میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کہتے ہیں کس کو؟ دیکھو، جانتے ہو کہ مسلم کے معنی مسلمان کے ہیں، اور لا انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی قانون کے ہیں، اور پرسنل لا سے مراد ہے خاندانی زندگی کے قانون۔ یہ اصطلاح جو استعمال کی گئی، آپ نے فقہ کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ خاندانی زندگی سے متعلق جتنے قوانین ہیں ان کو مناقحات کے لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
کیونکہ خاندان کی جتنی شاخیں ہیں وہ نکاح کے ذریعے ہی وجود میں ہے. انسان ہمیشہ 3 خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک اس کا دادیار ہے جو والد کی طرف سے ہے، ایک اس کا نانیال ہے والدہ کی طرف سے ہے، ایک سسرال ہے جو اس کا خود اپنے ذریعے اس کے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے. یہ تینوں خاندان نکاح سے وجود میں آتے ہیں. دادیال اور نانیال والدین کے نکاح سے، سسرال خود اپنے نکاح سے. تو اسی لیے فقہاء نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ خاندان قرابت اور اس بنیاد پر حقوق اور ذمہ داریوں کے تمام قوانین کو مناقحات کہا جاتا ہے. یہ بہت اچھی اور پابندہ تعبیر ہے. لیکن جب یورپ میں کنیسہ کی مذہبی ادارے کی اور حکومت کی جنگ چلی، مذہبی ادارہ چاہتا تھا کہ ہمارا قانون چلے اور حکومت چاہتی تھی کہ ہمارا قانون چلے، اور جو مذہبی ادارے تھے وہ بڑی ظلم و زیادتی کرتے تھے. تو اس جنگ میں آخر چرچ کی کلیسا کی شکست ہو گئی اور حکومت کی جیت ہو گئی. اور حکومت نے یہ بات طے کی کہ مذہب کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں، آدمی اپنی پرسنل لائف میں، اپنی نجی زندگی میں اگر مذہب پر عمل کرنے تو کر سکتا ہے، لیکن ہماری معیشت کا، ہمارے کاروبار کا، ہماری تجارت کا، حکومت کے طریقوں کا، جرائم اور ان کی سزا کا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو وہاں سے یہ پرسنل کی اصطلاح شروع ہوئی. اصل میں اسلامی اصطلاح نہیں ہے. تو مسلمانوں کی نجی زندگی کے جو قوانین ہیں، مسلمانوں کی خاندانی زندگی کے جو قوانین ہیں، انگریزوں کے دور میں ان کا نام محمد اللہ یا مسلم رسول اللہ پڑ گیا. یہ مسلم رسول اللہ کا تعلق ہے. اس میں کون سے مسائل آتے ہیں؟ جب تک اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت رہی، پوری زندگی پر ایک مسلمان قانون شریعت پر عمل کر سکتا تھا. لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا غلبہ ہوا، اس نے یہاں کے تمام قوانین تبدیل کیے. مالیاتی قوانین تبدیل کیے، فوجداری قوانین تبدیل کیے، انتظامی قوانین بدلے. اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جو پرسنل لا ہے، خاندانی زندگی سے متعلق قوانین، جس میں مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور ہندو اپنے دھرم پر عمل کرتے ہیں، ان میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے. انگریزوں کی یہ سوچ تھی. انہوں نے اس کے لیے ایک رائل کمیشن قائم کیا، ایک گورنمنٹ کا کمیشن قائم کیا، کمیٹی قائم کی کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے. تو رائل کمیشن نے یہ رائے دی کہ ان قوانین کی جڑیں مذہب کی اتنی گہرائی میں پیوست ہیں کہ اگر ان میں کوئی تبدیلی کی جائے گی تو مسلمان اور ہندو یہ سمجھیں گے کہ حکومت ہمارے مذہب میں دخل دے گی. اس لیے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس ملک میں بسنے والے ہندو اور مسلمان بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے. وہ انگریز تھے مگر پھر بھی ان کو اس کے فکر تھے. چنانچہ برٹش حکومت نے طے کر دیا کہ اس قانون میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں. لیکن جو لوگ انسانی قانون پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہیں، ان کے یہاں رسم و رواج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے تو ایک انسان کا حکم ہے، پارلیمنٹ کا حکم ہے تو 500-600 آدمیوں کا حکم ہے. لیکن سماج کا جو کسٹم ہوتا ہے اور رواج ہوتا ہے، یہ گویا پورے جمہور کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے قانون روما کے لفظ سے اور پورے مغربی قوانین اور جہاں جہاں انسانی قوانین نافذ ہیں، وہاں انسانی رسم و رواج کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے.
تو ہوا یہ کہ 1937 میں بمبئی کے ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر میمن برادری کا باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں نے پوری جائیداد کا قبضہ کر لیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ تو بہنیں عدالت میں گئی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری شریعت میں بیٹیوں کو بھی حق میراث دیا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں حق میراث ملنا چاہیے۔ بیٹوں نے یہ جواب داخل کیا کہ یہ بات صحیح ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب میں بیٹیوں کا حق ہے، لیکن ہم جو میمن برادری کے لوگ ہیں ہمارے قدیم آباء و اجداد ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہمارے خاندان میں اب تک وہی ہندوانہ رسم چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کو پراپرٹی میں کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے۔ تو عدالت کو کیا فیصلہ کرنا تھا؟ رواج پر فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ انسانی قانون پر یقین رکھتے ہیں ان کے ہاں رواج اور کسٹم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں کسٹم کو ترجیح دی جائے گی مذہب پر، لہذا بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارے ملک کے علماء کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی ایک ہی تنظیم تھی جمعیت علماء ہند، اور جمعیت نے جدوجہد کی اور 1937 میں ایک قانون پاس ہوا جس کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 قانون اطلاق شریعت 1937 کہتے ہیں۔ اس قانون میں یہ بات مانی گئی کہ اگر معاملہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، خلا کا ہو، زہار عیلہ کا ہو، نفقہ کا ہو، میراث کا اور وصیت کا ہو، ہبہ کا ہو، اور دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان پر قانون ملکی کا اطلاق نہیں ہوگا، رسم و رواج کا اطلاق نہیں ہوگا، ان پر قانون شریعت کا اطلاق ہوگا۔ اب یہ مسلم پرسنل لا کا مفہوم آپ کے سامنے اور واضح ہو گیا کہ یہ سارے قوانین یہ مسلم پرسنل لا کے دائرے میں آتے ہیں۔ پھر ایک بات اور یہ ہوئی کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقہا کے ہاں تم غور کرو گے ہر مسئلے میں بیشتر مسائل میں دو طرح کی رائے ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ ایک رائے میں احتیاط کا پہلو ہوتا ہے، ایک رائے میں یسر و سہولت کا پہلو ہوتا ہے، دونوں شریعت کا منشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یلیق الی ما لا یلیق، شک کے مواقع سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، سہولت کا پہلو اختیار کرو، دشواری کا پہلو اختیار نہیں کرو۔ اور سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی حضور کے سامنے وہ دو پہلوؤں میں اختیار دیا جاتا تو جس میں امت کے لیے سہولت ہوتی اس پہلو کا آپ اختیار فرماتے تھے۔ تو یہ دونوں شریعت کا اصول ہے، احتیاط اور یسر۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک فقیہ احتیاط کی طرف چلا گیا، دوسرا یسر کی طرف، اور کسی میں یہ یسر کی طرف چلے گئے وہ احتیاط کی طرف۔ اس سے شریعت میں توازن پیدا ہوتا ہے احکام میں، اور وقت ضرورت لوگوں کو سہولت ہوتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حالانکہ نکاح کے باب میں سہولت کا پہلو ہمارے یہاں زیادہ ہے، لیکن فسخ نکاح کے مسئلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سہولت کا پہلو اختیار کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہونے یہ لگا کہ جب عورتیں دیکھتی کہ اپنے شوہر سے نجات حاصل کرنا مشکل ہے، ہمارے یہاں شوہر لاپتہ بھی ہو جاتا تو طویل مدت تک عورت کو انتظار کرنا تھا، نفقہ اگر شوہر نہ دے تو بیوی کو صبر و قناعت سے کام لینا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہر دور میں اتنی صبر و قناعت لوگوں میں نہیں ہوتی۔ تو بعض عورتیں مرتد ہونے لگی کہ جب ہم مرتد ہو جائیں گے تو تبدیل یہ مذہب کی وجہ سے ہمارا نکاح ختم ہو جائے گا، اس ظالم شوہر سے ہمیں نجات مل جائے گی، پھر اللہ توفیق دے گا تو دوبارہ ایمان لے آئیں گے۔
ظاہر ہے یہ بہت بڑا فتنہ تھا. اس وقت کے مرمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کے علماء سے تحریری مشورہ کیا اور مدینہ منورہ میں جو فقہ مالکی کے ارباب افتاء تھے ان سے رائے طلب کی اور اپنی مشہور کتاب الحیلۃ الناظرہ مرتب فرمائی اور فسخ نکاح کے باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو قبول فرمایا. تو 1939 میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر علماء کی کوشش کاوشوں سے پھر جمعیت علماء ہند کی جدوجہد سے ایک دوسرا قانون بنا جس کو قانون انفساخ نکاح مسلم 1939 کہتے ہیں. اس میں بہت تطابق و اضافات ہو گیا ہے. اس میں میں آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا فسخ نکاح کا قانون یہ 1939 میں بنا. یہ بڑا اہم قانون ہے. اس میں فسخ نکاح کے اسباب تو لکھے ہی گئے ہیں اور اخیر میں ایک دفعہ اور بڑھا دی گئی ہے کہ اور کوئی بھی سبب جو شریعت اسلامی کی روح سے عورت کے لیے فسخ نکاح کا جواز پیدا کرتی ہو. یہ بھی مسلم پرسنل لا کا حصہ ہے. 1937 کا قانون اور 1939 کا قانون. اب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا. ہماری خاندانی زندگی سے متعلق جو قوانین ہیں ان قوانین شریعت کے قوانین ہیں ان کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں. یہ اس کی تعریف ہوئی. اب دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ مسلم پرسنل لا کی دستوری حیثیت کیا ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ انگریزوں کے زمانے میں 1937 کا قانون پاس ہوا اور ایک قانون اور بھی پاس ہوا 1938 میں کچھی میمن ایکٹ پاس ہوا. کیونکہ اس قانون کے آنے کے باوجود کچھی میمن لوگوں پر رواجی قانون کا اطلاق ہوتا ہے. تو پھر علماء کی کوششوں سے ایک دوسرا قانون کچھی میمن ایکٹ 1938 بنا کہ یہ جو ایک مخصوص برادری ہے میمنوں میں کچھی میمن کی یہ بھی قانون شریعت کے قانون ہو گئے. اور پھر 1939 میں یہ قانون بنا. اور جب ہمارے ملک کا دستور بنا اور اس کا نفاذ ہوا 1950 میں تو اس وقت دستور میں اس بات کو قبول کیا گیا اور اس کی دفعات شامل کی گئی کہ جو قوانین اس سے پہلے برطانوی دور کے بنے ہوئے اور دستور کی کسی دفعہ سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے یا دستور میں اس قانون کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا ہے وہ سب قوانین ہمارے قانون ملکی کا حصہ ہوں گے. اس سے کیا بات سمجھ میں؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ سارے قوانین جو برطانوی عہد میں بنے تھے قانون شریعت کے تحفظ کے لیے وہ ابھی بھی باقی ہے. اب ہمارے مولانا ارشد صاحب کہیں گے کہ 15 منٹ رہ گیا. آپ 12 بجے تک بھی کر سکتے ہیں. سب شوق سے سنیں گے. یہ مسلم پرسنل لا کا تعارف ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی. جی. اب اس کی دستوری حیثیت میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تینوں قوانین تو پہلے سے موجود ہیں. جب ہمارے اس ملک کا دستور بنا اس وقت میں بعض ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اس ملک کو ہندو کنٹری ڈکلیئر کیا جائے اور خود کانگریس میں بھی یہ جو پٹیل تھے ولبھ بھائی پٹیل وہ بھی اسی سوچ کے آئے تھے. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد مولانا حفظ الرحمان صاحب اور ہمارے علماء کی کوششوں سے اور اس وقت جو جواہر لال نہرو وغیرہ سے تعلقات تھے ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس ملک کا جو دستوری ڈھانچہ بنایا وہ سیکولر دستور بنایا. جو چیز سامنے ہوتی ہے آدمی کو نظر آتی ہے, سامنے نہیں ہوتی ہے نظر نہیں آتی ہے. یہ سارا کام ہمارے علماء اور بزرگوں نے بیک ڈور سے کیا, اس لیے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, لیکن ان کی کوششوں سے اس ملک کا دستور سیکولر دستور بنا. اس دستور کی دفعہ 25 میں یہ بات کہی گئی ہے. اس دستور کا
کہ کئی 14 حصے ہیں، 14 چیپٹر ہیں۔ اس کا دوسرا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کا۔ یہ اس دستور کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یعنی خود دستور میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس چیپٹر میں آنے والے قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتی، اتنے زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ جو دستور کا بنا، اس کی دفعہ 25 مذہبی آزادی کی۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کو، صرف مسلمان نہیں، ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی، پریکٹس کے الفاظ سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ تو عقیدہ تو آپ سمجھ گئے جو ہمارا ایمان ہے، اور تبلیغ بھی آپ سمجھ گئے کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دے سکتے ہیں جبر و دباؤ کے بغیر۔ مذہب پر عمل کرنے میں مسلم پرسنل شامل ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہندوستان کی مختلف کورٹوں میں، خاص کر سپریم کورٹ نے اپنے مختلف فیصلوں میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دستور کی دفعہ 25 میں جو تمام شہریوں کو مذہب کی پریکٹس کا، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا حق دیا گیا ہے، اس میں مسلم پرسنل لا شامل ہے۔ یہ قوانین تو ہمارے پہلے سے تھے، اور یہ دستور کی دفعہ 25 ہے، اور دستور کی دفعہ 26 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ملک میں رہنے والے مختلف مذہبی فرقوں، مختلف تہذیبی فرقوں کو اپنے اپنے طریقے پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو گویا کہ دفعہ 25 میں فرق کی مذہبی آزادی کا ذکر ہے، اور دفعہ 26 میں اس مذہب کے تحت آنے والے فرقوں کی مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے۔ ابھی جو 3 طلاق کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم لوگوں کا یہی موقف ہے کہ بھائی جو شیعہ حضرات ہیں وہ 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں، جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں۔ ہم جو احناف اور شوافی ہیں، جو اس ملک کی 90% سے زیادہ مسلم آبادی کا احاطہ کرتے ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 کے عدد کی صراحت کے ساتھ 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق کا واقعہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں فرد کو بھی مذہب کی آزادی دی گئی ہے، فرقوں کو بھی مذہب کی آزادی دی گئی ہے۔ تو جن کا مسلک وہ ہے ان پر ان کے مسلک کو لاگو کیا ہے، لیکن ہمارا جو یقین ہے، ہمارا فیصلہ ہمارے مسلک کے مطابق کیا ہے، یہ آزادی ہمیں دفعہ 26 سے مل سکتی ہے۔ حکومت یہ کرے کہ صاحب ایک فرقے کے یہاں آپ کے یہاں نہیں ہے، آپ اسی کو مان لیجیے، نہیں۔ دستور ہر فرقے کو، ہر مذہب کے تحت آنے والے ذیلی گروہوں کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، مسلک پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مسلک کے مطابق عمل کی اجازت حاصل ہونی چاہیے۔ اور دفعہ 29 ہے دستور کی، جس کا تعلق کلچر اور تہذیب سے۔ تہذیب جیسے کہ شادی بیاہ کا، تہذیب میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، شادی بیاہ کا طریقہ، خوشی اور غم کا طریقہ، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے یہاں شادی کا الگ طریقہ ہے، ہمارے یہاں الگ طریقہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دفعہ 29 میں اقلیتوں کو خاص طور پر کلچرل آزادی دی گئی ہے، اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی گئی ہے، اس میں بھی ہمارا قانون شریعت شامل ہے۔ کیونکہ ہماری تہذیب رسم و رواج سے نہیں بنتی، ہماری تہذیب اصل میں مذہب سے اور کتاب و سنت کی ہدایات سے بنتی ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا کا دستوری معاملہ 1937 کا قانون، 1938 کا قانون، 1939 کا قانون، بنیادی حقوق کی دفعہ 25، دفعہ 26، دفعہ 29۔
یہ سب کا سب مسلم پرسنل لا کا تحفظ کرتا ہے. تو دو باتیں میں نے بتا دیا آپ کو. ایک مسلم پرسنل لا کیا ہے اور دوسرے مسلم پرسنل لا کے ہمارے اس ملک کی دستور و آئین میں کیا ہے. اب تیسرے موضوع پر آتے ہیں. مسلم پرسنل لا کی شرعی اہمیت کیا ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اہم بات قابل توجہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ ترجمہ قرآن تو آپ میں سے اکثر طلبہ پڑھ چکے ہوں گے, اونچی جماعتوں میں آ چکے ہوں گے. آپ نے قرآن میں نماز کے مسائل تفصیل سے بھی دیکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فریضہ وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن نماز کی شرطیں کیا ہیں, نماز کے ارکان کیا ہے, نماز کفار نماز کی ترتیب کیا ہے, رکوع میں کیا پڑھا جائے, سجدے میں کیا پڑھا جائے, قیام کی حالت میں کیا پڑھا جائے, پہلے رکوع کیا جائے کہ پہلے سجدہ کیا جائے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز کی ابتدا سے لے کر سلام تک 200 ایسے مسائل ہیں جن میں فقہاء کا اختلاف اور متفق علیہ مسائل تو اس سے بہت زیادہ ہوں. لیکن اگر آپ ان مسائل کو قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے تو میں سمجھتا ہوں 2% بھی نہیں ہوگا. روزے کا قرآن پاک میں حکم آیا, روزہ فرض ہے, روزے کا وقت کیا ہے, لیکن روزے کے احکام کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں. حج کی فرضیت کا ذکر آیا, کچھ احکام آئے وقوف عرفہ وغیرہ کے بارے میں, لیکن اس کی تفصیل آپ کو نہیں ملتی. زکوٰۃ کا حکم دیا گیا, لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا, کون کون سے اموال زکوٰۃ میں شمار کیے جائیں گے, کس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی, کون زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہوگا, قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں. لیکن اس سے زیادہ تفصیل سے قرآن میں نکاح و میراث کا کام ہے. آپ جانتے ہیں پورا رکوع موجود ہے. نکاح کے محارم کیا ہیں, نکاح کتنے تک نکاح کی اجازت ہے, نکاح میں رضامندی ہونی چاہیے, اور طلاق کے احکام, 1 طلاق کا کیا حکم ہوگا, 2 طلاق کا حکم کیا ہوگا, 3 طلاق دے دے تب کیا حکم ہوگا, طلاق کس طرح دینی چاہیے, عدت کیسے ہوگی. پورا رکوع آپ کے پاس قانون میراث کا ہے. والدین کا کیا حق ہوگا, اولاد کا کیا حق ہوگا, شوہر کا, بیوی کا, بھائی کا, بہن کا. یعنی اگر آپ غور کریں تو جتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہماری خاندانی زندگی سے متعلق قوانین کو بیان فرمایا ہے, اتنی تفصیل سے ہماری عبادات کے احکام کو قرآن میں ذکر نہیں کیا. اور شریعت میں سب سے پہلا درجہ کن احکام کا ہوتا ہے, جو قرآن مجید سے شامل ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا مسلم پرسنل لا ہے اس کی جڑیں براہ راست قرآن و حدیث میں پیوست ہے. اگر آپ ہم کو اس حق سے محروم کریں گے تو گویا آپ ہم کو ہماری بنیادی کتاب جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس سے ہماری نجات اور دنیا کی فلاح و کامیابی متعلق رکھی, آپ اس سے محروم کریں گے. تو یہ مسلم پرسنل لا کی قانونی شرعی اہمیت. آج کل ایک بحث چل رہی ہے کہ صاحب کیا مسلم پرسنل لا مذہب کا بنیادی حصہ ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب ایک سے زیادہ جو نکاح کیا کیا اجازت دی گئی ہے یہ بہت بھاری ظلم ہو گیا ہے عورت پر. تو کیا قرآن نے اس کو لازم تو قرار نہیں دیا ہے؟ تو کیا حرج ہے اگر قانون کے ذریعے ایک ہی کو لازم کر دیا ہے؟ سڑک پر آپ دائیں طرف سے بھی چل سکتے ہیں, بائیں طرف سے بھی. ملک نے قانون بنا دیا کہ آپ بائیں طرف سے چلیں, آپ قبول کرتے ہیں. اس معاملے میں ہماری بات قبول کر لیجیے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. شریعت میں جیسے محرمات سے بچنا ضروری ہے, ویسے ہی شریعت میں جن چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے ان سے اصولی طور پر بات آ جانا بھی قدرتی بنا ہے.
یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ کو معلوم ہے خاص موقع پر جب آپ نے قسم کھا لی شہد نہ کھانے کی یا اپنی وادی سے تعلق نہ رکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَنَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اللہ نے جس بات کو حلال قرار دیا ہے آپ کیسے اس کو حرام قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی حضور نے نعوذ باللہ کسی حرام کو حلال نہیں کیا تھا، جس چیز کے نہ کرنے کی گنجائش تھی اس کے نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، کہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی گئی تاکہ امت کو ایک اصول معلوم ہو جائے کہ نہ تم کو محرمات کی تحریر کا اور نہ تم کو محللات کی تحریر کا، دونوں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں حکم اللہ کا، اور ہم کیا پوری امت مل کر بھی اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے دین کا بنیادی حکم ہے، جو احکام قرآن سے ثابت ہوں، احادیث معتبرہ سے ثابت ہوں، وہ ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں نے مہر بہت زیادہ مانگنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب مہر کو اپنے خاندانی وقار کی علامت سمجھتے ہیں، ان کو فخر کرتے ہیں، آج بھی عرب کو کہیں گزارش ہے۔ اسی لیے آپ کے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خاندانی مہر سے کم مہر رکھنا اگر رکھا گیا تو ولی کو اجازت ہوگی اس پر اعتراض کرنے کی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں عورت مہر معاف کر دے، کیونکہ اس سے اس کا اعزاز اور اس خاندان کا وقار سمجھتے تھے عادت کے مطابق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ مہر کے معاملے میں بڑا غلو کر دیتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ ایک مقدار مقرر کروں، اس سے زیادہ مہر رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اور وہ مقدار کیا ہو سکتی تھی؟ جو مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پر اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام ازواج کا مہر 500 درہم تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی بیٹی حضور کی بیوی اور بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی کو 500 درہم سے زیادہ مہر مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی بظاہر کوئی غلط بات نہیں تھی، اور بظاہر سماج کی اصلاح کے لیے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، کہا امیر المومنین قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ تم اگر اپنی بیوی کو ایک قنطار میں دے دو تو واپس نہیں لے سکتے، اور قنطار کہتے ہیں مال کثیر، مال بے شمار، اور تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو مہر کے طور پر کثیر مال دے سکتے ہو۔ آپ کہتے ہیں 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں پا سکتے ہو، یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ فرمان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا وقافا القرآن، قرآن کی جب کوئی بات آتی تو حضرت عمر کتنے بھی طیش میں ہوتے فوراً کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے رجوع کا عام اعلان کیا، فرمایا ان رجلا قد اخطا وان امرأة قد اصابت، ایک مرد سے اپنے بارے میں فرمایا اس مسئلے میں چوک ہو گئی، اور ایک عورت نے اس معاملے میں صحیح راہ قائم کی، وکل امرئ فی المدینہ احفظ من عمر، اور مدینے کا شخص عمر سے زیادہ فقیہ رضی اللہ عنہ۔ اس میں ہمارے تمہارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم لوگوں کی زبان سے اگر کوئی بات غلط نکل جاتی ہے تب بھی ہم لوگ اپنی بات کی پچ رکھنے کی آخری درجے کوشش کرتے ہیں اور رجوع کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر کے سامنے کو ایک عورت کے ٹوکرے پر مجمع عام میں آپ نے اعتراف فرمایا، تو حضرت تو اس سے کیا معلوم؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جیسے شریعت کے حرام کو حلال کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ جائز باتیں جو قرآن حدیث میں جن کا ذکر موجود ہے، جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، ان کو ہم اپنے طور پر ان سے منع نہیں کر سکتے۔ یہ اصول معلوم ہوا تو مسلم پرسنل لا
اس میں جن چیزوں پر اعتراض کیا جاتا ہے بعض چیزیں تو وہ ہیں جو قرآن مجید سے صریحتاً ٹکراتی ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ عورت کو حق طلاق دینا چاہیے یا عدالت کو حق طلاق دینا چاہیے. آپ جانتے ہیں قرآن میں ہر جگہ طلاق کی نسبت مرد کی طرف کی. اور کچھ چیزیں جو مسلم پرسنلوں میں تبدیلی کی بات کہی جاتی ہے وہ ان مباحات کو بدلنے کی کوشش ہے کہ جن کے مباح ہونے کی جائز ہونے کی صراحت قرآن میں موجود ہے. وہاں بھی ہمارے ہم بدلے ہوئے سارے مسلمان علماء کیا ساری امت مل کر بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی. تو یہ مسلم پرسنل لاء کی اہمیت ہے. یہ ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے. اس میں اگر ہم کسی تبدیلی کو قبول کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کرنے والے ہوگا. ایک فرق سمجھنا چاہیے. عمل نہ کرنا الگ بات ہے اور کسی عمل کا درست ہونے کو نادرست ہونے کو قبول کر لینا الگ بات ہے. یہ نہیں کہ اسلام میں حوصلہ افزائی کی ہے کہ تم دوسرا نکاح کرو تیسرا نکاح کرو. اور میں تو آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کبھی سوچیے گا بھی نہیں ایسا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیکن کوئی آدمی اس بات کو تسلیم کر لے قرآن کے حکم کے خلاف کہ دوسرا نکاح جائز نہیں ہے یہ تو اس کا ایمان مشکوک ہو جائے گا. کیونکہ جو چیز حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اخبار الملحدین موجود ہے جو چیز بالضرورت جس کا دین کا جز ہونا ثابت ہو اگر آدمی اس کا انکار کر جائے یا اس کے انکار کو قبول کر لے تو یہ چیز آدمی کو کفر کرنے میں پہنچا. تو تین باتیں ہوتی. مسلم پرسنل لاء کیا ہے, مسلم پرسنل لاء کی دستوری حیثیت کیا ہے, مسلم پرسنل لاء کی شرعی اہمیت کیا ہے. اب میں چوتھے موضوع پر آتا ہوں. آج کل جو مسلم پرسنل لاء پر اعتراضات کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا آپ سے ذکر کروں. اس وقت جو سپریم کورٹ میں مقدمات چل رہے ہیں یا کورٹ سے شریعت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں وہ دو تین ہیں. تین مسئلے کا تعلق طلاق سے ہے, ایک کا تعلق قانون میراث سے ہے, ایک کا تعلق تعدد ازدواج سے. اور سب سے زیادہ شور طلاق کے مسئلے کا اس لیے میں اسی پر آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو طلاق کی اجازت دی گئی ہے طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے یہی بہت بڑا اصول ہے. بیچاری عورت 15 سال 20 سال شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور یک لفظ اس کو گھر کے باہر کر دیا جاتا ہے. تو شریعت نے طلاق کی گنجائش کیوں رکھی یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. دیکھو اسلام کے علاوہ اور یہودیت کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب اس وقت موجود ہیں کسی مذہب میں طلاق کا تصور نہیں. دنیا کا عددی اعتبار سے عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب ہمارا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے انجیل متی میں کہ جس کو خدا نے جوڑا اس کو کوئی نہیں توڑا. یہ ایک اخلاقی ہدایت ہے. اس طرح کے اخلاقی ہدایات حدیث میں بھی موجود ہیں. لیکن عیسائی علماء نے اس کو قانون سمجھ لیا تو انہوں نے کہا کہ جب نکاح ایک دفعہ ہو جائے تو یہ رشتہ نکاح ختم نہیں ہو سکتا. اور بعد میں جب بڑے مسائل پیدا ہو گئے دونوں میاں بیوی بہت نفرت ہے ایک ساتھ رہ نہیں سکتے لیکن الگ نہیں ہو سکتے تو چرچوں نے ایک نرمی بڑھتی سپریشن کی. یعنی دونوں الگ تو ہو جائیں گے لیکن نہ مرد دوسرا نکاح کر سکے گا آگے نہ عورت آگے نکاح کر سکے گا. یہ عیسائی قانون تھا. یہ آپ کو 19ویں صدی تک عیسائی دنیا کا یہ قانون. یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے یہاں شادی کا ایک نام ہے کنیا دان. کنیا دان کنیا کہتے ہیں دلہن. دان کے معنی آپ جانتے ہیں کہ مکھان میں گجراتی بولی جاتی ہے. تباہ کرنا کسی کو دینا.
ہندو مذہب میں تصور یہ تھا کہ جب لڑکی کی شادی کی جاتی ہے گویا اس کا ماں باپ اس لڑکی کو اس کے شوہر کو دان کر دیتا، وہ اس کا مالک ہوتی ہے. دو برابر کے فریق نہیں ہے. ہمارے یہاں نکاح معاہدہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ دان ہے، فریق میں دوسرے کو دے دیا. تو جب دے دیا تو جس کو دیا گیا اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. آپ کرسی خرید کر بازار سے لائے، اس لائق تھی کہ آپ اس پر بیٹھے، آپ کا وزن 40 کلو ہے، لیکن آپ نے کسی ایسے آدمی کو بٹھا دیا جو ماشاءاللہ 150 کے جی کا تھا، اس کے باعث میں تو کرسی کو آپ پر اعتراض کرنے کا حق ہے، اور عدالت میں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی کہ تم نے اس پر 1.5 کنٹل کا آدمی کو بٹھا دیا. تو جو چیز مملوک ہوتی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. جس کی ملکیت ہو گئی اسی کی ملکیت ہے. اس لیے ان کے یہاں بھی طلاق کا تصور نہیں ہے. یہودیوں کے یہاں طلاق کا تصور ہے، اور ان کے یہاں صرف طلاق مبلغہ کا تصور ہے. لیکن یہودی کمیونٹی بہت چھوٹی ہے. لیکن یہ دو بڑی قومیں، بڑے مذاہب دنیا کے، دونوں نے بالآخر طلاق کے تصور کو قبول کیا. عیسائیوں نے بھی طلاق کے تصور کو قبول کیا، اور آج دنیا میں جتنی طلاق عیسائیوں کے یہاں ہوتی ہے کسی اور قوم میں نہیں ہوتی. ہندو بھائیوں کے یہاں اس کا تصور نہیں. ملک کی آزادی کے بعد 1955 میں ہندو میرج ایکٹ، اور اس میں ہندوؤں کے لیے طلاق کی گنجائش پیدا کی گئی. اگرچہ کہ وہ آج بھی ہندو معاشرے میں اس کی طلاق کے قانون کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہندو بہنیں بہت دشواری محسوس کرتی ہیں، لیکن محض گنجائش پیدا کی گئی. اس وقت جو صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ بہت پختہ عقیدے کے ہندو تھے. جب وہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا اور جواہر لال نہرو نے ان کے سامنے صدر کا دستخط ہوتا ہے قانون کو پیش کیا، تو وہ دستخط کرنے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ اس سے تو ہندو دھرم کا ناش ہو جائے گا، اپمان ہو جائے گا، اس کی جو بنیادی فکر ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو جواہر لال نہرو نے ان سے کہا کہ ہمارے ملک کے دستور میں صدر جمہوریہ کو پارلیمنٹ کے کسی فیصلے کو بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے. پارلیمنٹ جب کسی چیز کو پاس کر دے تو وہ اس پر دستخط کر دینے کا مکلف ہے، اس لیے آپ کو اس پر دستخط کرنا ہی ہوگا. تو انہوں نے بہت بادل ناخواستہ اس پر دستخط کیا. تو 1955 سے کیا طلاق کی گنجائش پیدا ہوئی. یہ جو طلاق ہے اس کو میں لوگوں کو مثال سے بتاتا ہوں. دیکھو، نکاح محبت کا رشتہ ہے، سکون کا رشتہ ہے، لیکن اگر یہ رشتہ نفرت میں تبدیل ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی فریق کی زیادتی کی وجہ سے، مزاجوں کی ناموافقت ناہم آہنگی کی وجہ سے، اور آپ زبردستی دونوں کو کہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھو، تو نکاح جو زندگی کو جنت بناتی ہے وہ دونوں بناتی ہے. اور جو آدمی اپنی گھریلو زندگی میں ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے وہ باہر بھی کوئی قاعدے کا کام نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اکثر گھر کا وسطہ باہر آ کر دوستوں کو نکالتا ہے. تو اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ جہاں بھی ممکن ہو رشتہ نکاح کو باقی رکھو، لیکن جب نفرت کی آگ اتنی بڑھ جائے کہ نکاح کی وجہ سے جو محبت کی شبنم ڈالی گئی تھی وہ اس کو بالکل خشک کر دے، تو اب طلاق کی رشتے کو ختم کرنے کی گنجائش ہے. میں لوگوں کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو، ہر گھر میں بیت الخلا ہوتا ہے. بیت الخلا کوئی اچھی جگہ ہے. اگر آپ بچوں میں سے خدا نخواستہ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ جا کر بیت الخلا میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس بچے کو کچھ ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ کو متاثر نہیں ہو رہا ہے. اور اگر کہیں سبق سنانے کے ڈر سے آپ جا کر بیٹھ گئے مدرسے میں، تب بھی وقت گزرنے کے بعد آپ کے ساتھیوں کو اندیشہ ہونے لگے گا کہ اس لڑکوں کو کیا ہو گیا ہمارے دوست. بیت الخلا ایک خراب جگہ ہے. آدمی بقدر ضرورت کی وہاں اپنا وقت لگتا ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی یہ بڑی خراب جگہ ہے،
آپ نے خوبصورت سا مکان بنایا، ماربل کا مکان بنایا، بہترین فرش، بہترین دیواریں، بہترین ڈیکوریشن، اور آپ نے کہا کہ بیت الخلا تو کوئی اچھی جگہ ہے نہیں، اس لیے بھائی اس میں بیت الخلا لگا، اور اب آپ اس مکان کو کرایہ پر لگانا چاہتے ہیں، اور کرایہ داروں سے آپ نے تعارف کرایا بھائی یہ ہمارا مکان بہت اچھا ہے، روشنی کا انتظام ہے، ہوا کا انتظام ہے، اور ڈرینیج کا، پانی کے باہر جانے کا بہت انتظام، ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، بس ایک بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ بیت الخلا تو کوئی اچھی جگہ ہے نہیں، اس لیے ہم نے اس میں بیت الخلا نہیں بنایا۔ تو آپ سوچیے وہ کرایہ دار آپ کے مکان میں اترنے کو آمادہ ہوگا۔ بیت الخلا ایک خراب جگہ ہے، لیکن وہ گھر مکمل نہیں ہو سکتا جس میں بیت الخلا ہے۔ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن وہ قانون نکاح مکمل نہیں ہو سکتا جس میں طلاق کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب آپ نے طلاق کا اختیار دیا، یہ مردوں کو کیوں دے دیا؟ یہ تو بڑے ظالم ہوتے ہیں، تیز مزاج ہوتے ہیں، باہر سے لوگ جھگڑ کر آتے ہیں، گھر میں مسئلہ نکالتے ہیں، ان کو طلاق کو کیا اختیار دے دیا گیا مردوں کو؟ عدالت کو دینا چاہیے کہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا۔ دیکھو اس کی بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے اس ملک میں جو ہمارے برادران وطن ہے غیر مسلم بھائی، وہ تعلیم کے اعتبار سے ہم سے آگے ہیں، وہ معیشت کے اعتبار سے بھی ہم سے اچھے ہیں، مالی اعتبار سے۔ ہم تو دودھ لیتے ہیں اور جو اس کی ملائی ہوتی ہے وہ کھا جاتے ہیں، کسی بھی کاروبار میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں جو آداب و شمار ہیں اس میں عورتوں کو زندہ جلانے کے واقعات اور خودکشی کے واقعات، اور اکثر خودکشی کا جو خبریں اخبار میں آتی ہیں وہ حقیقت میں خودکشی نہیں ہوتی، ان کو مجبور کیا جاتا ہے خودکشی۔ یہ واقعات ہمارے برادران وطن کے سماج میں زیادہ پیش آتے ہیں، ہمارے مسلم سماج میں اس کے مقابلے میں کم پیش آتا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں جہالت بھی ہے، ہمارے یہاں مالی اعتبار سے بھی عام طور پر مسلمانوں کی حالت کمتر ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ طلاق اتنا خوشگوار چیز ہے، عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہے اس معاہدے کے دو فریق ہیں، اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے، عقد ہے، اسی لیے عقد نکاح کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا کے اور مذہب میں نکاح عقد نہیں، یہ تبلیغ ہے، اور ہمارے یہاں جو نکاح ہے وہ ایک عقد ہے، دو فریق کے درمیان معاہدہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کا ایک فریق فزیکل اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، دوسرا فریق جسمانی اعتبار سے کمزور ہے۔ ظاہر کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ آج کل عورتیں اپنے آپ کو کمزور نہیں مانتی۔ مجھے دلی میں وہ جو ایک واقعہ ہو گیا تھا بہت ناخوشگوار دلی کا، جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس وقت ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں مختلف مذاہب کے نمائندے تھے، تو مسلمان کی حیثیت سے مجھ کو بلایا گیا، تو میں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا بہت برا واقعہ ہے، جو بات بھی بہت تکلیف دہ ہے، مجرم کو زیادہ سے زیادہ سزا ملنی چاہیے، اسلام نے تو بڑی سخت سزا مقرر کی ہے، لیکن اس میں خواتین بہت بڑی تعداد میں تھی۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کو ان کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر عورت کا لباس ایسا ہو جو اس کے جسم کو ڈھنگ سے چھپاتا نہیں ہو، جو حوثناک نگاہوں کو دعوت نظارہ دیتا ہو، اگر عورتیں ایسے وقت میں جو تنہائی کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت، رات ہی واقع پیش آئے تو رات کا وقت ہوتا ہے، کسی سرپرست کے بغیر گھر سے باہر نکلنے تنہا، تو یہ اسباب بنتے ہیں اس طرح کے واقعات کا۔ اس لیے عورتوں کو، بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے
بہنیں دوسری بہنوں کو اس کی بھی ترغیب دیں کہ وہ ڈھکا چھپا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں اور باہر نکلنے میں وقت کی مناسبت کا خیال رکھیں. تو ایک خاتون بہت ناراض ہوئی کھڑی ہوئی. آپ لوگ ایسی ہی بات کہتے ہیں, آپ مردوں کے بارے میں ایسی بات کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہمارا لباس دیکھیں, سوائے چہرے کا پورا بدن چھپا ہوتا ہے. کہنے لگی کہ نہیں یہ بہت ہے, آخر مردوں پر آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح کی پابندی لگاتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے, آج تک کسی مرد نے اپنی سیکورٹی کا مطالبہ نہیں کیا. کسی مرد نے یہ نہیں کہا کہ صاحب فلاں عورت ہم پر حملہ کرتے رہی ہے, ہماری حفاظت کا انتظام کیا جائے اور حکومت کو چاہیے کہ اس کا انتظام کرے. بہنوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو بالکل مردوں کے برابر سمجھتے ہیں تو جب ہم سیکورٹی کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں آپ مت کیجیے, آپ اپنی حفاظت آپ کر لیجیے. آپ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ حفاظت کی محتاج ہیں. یہ حفاظت آپ کو خود بھی اپنی کرنی چاہیے اور اس حفاظت میں حکومت کو بھی دلچسپی لینا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت ایک واضح بات ہے کہ مرد کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے کمزور. تو اب اگر نفرت دونوں کے درمیان شدید ہو, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اور نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, تو جس مرد کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے گا. اور وہ غیر قانونی راستہ دو ہے. ایک تو عدالت میں پہنچے گا اور عورت کے کیریکٹر کو, اس کے کردار کو مجروح ہے, کیونکہ یہ بات کہنا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کو عدالت میں بھی طلاق کی وجہ مانا جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی کیس لڑنے میں لاکھوں روپے کا خرچ ہوگا, معاملے ہی ختم کر دو. گھر سے رخصت کرنے کے بجائے دنیا سے رخصت کر دو, اور جو پیسہ عدالت میں طلاق حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ آج کل ایسے غنڈے لوگ موجود ہیں اور ماشاءاللہ ایسے وکیل موجود ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر قاتل مقتول کا سر بھی ہاتھ میں لے کر آئے تب بھی ہم اس کو بچا لیں گے بچہ, اور باقی ایسے کے ثابت نہیں ہوتے. تو اب آپ سوچئے کہ طلاق کا پڑ جانا زیادہ بری بات ہے یا کسی عورت کی جان کا چلا جانا زیادہ بری بات ہے. یہ جو بات میں نے کہی آپ کو, یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے. اکثر و بیشتر جو عورتوں کو زندہ جلانے کے واقعات پیش آتے ہیں وہ اسی وجہ سے. اور آپ کو بتاؤں, آج سے 3-4 سال پہلے ایک کیس آیا تھا الہ آباد ہائی کورٹ میں. ایک شخص نے اپنی بیوی کا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے اس کی عزت ریزی کرائی اور اس عزت ریزی کی ویڈیو بنوائی. کیوں بنوائی؟ ہندو بھوجن معاشرے کی بات ہے. عدالت میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری بیوی بدچلن ہے, یہ دیکھیں یہ اس کی دلیل ہے. تو اگر آپ نے قانونی راستہ باقی نہیں رکھا تو یہ غیر قانونی راستے لوگ اختیار کریں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ طلاق ایک ناخوشگوار واقعہ ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ ناخوشگوار واقعات کو روکنے کا سبب ہے. طلاق کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں ایک زخم ہو گیا, زخم منتقل ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی کا گلا کاٹ دیا جائے تو وہ منتقل ہوگا. تو اس لیے طلاق کا حق جو بند کر دیا گیا ہے, آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اس میں عورتوں کی سیکورٹی ہے, ان کے جان کی اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ. 2 مسئلے میں نے ذکر کر دیے. ایک طلاق کی گنجائش کیوں رکھی گئی, دوسرے طلاق کا حق مردوں کو کیوں دیا گیا. اب آج کل ایک سوال آتا ہے کہ جسٹس بہرول اسلام ہے, گوہاٹی ہائی کورٹ کے جج تھے, نام تو ان کا ہائے ہتی سے ہے مگر لگتا ہے کہ وہ ہائے حوث سے ہیں, یعنی اسلام سے بالکل بہر ہے, اسلام کی بات نہیں سمجھ. انہوں نے اپنے مقدمے میں ایک مقدمے کا فیصلہ لکھا, فبس و حکم من اہلہ حکم من اہلہا سے استدلال کرتے ہوئے کہ جب تک طلاق کے معاملے کو پہلے حکم کے سامنے نہیں رکھا جائے اس وقت تک اگر طلاق دے کے دی جائے تو وہ ویلڈ اور معتبر نہیں ہوگی.
اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے. یہ کیس شمیم آرا کیس کے نام سے مشہور ہے. بورڈ اس کے خلاف کوشش کر رہا ہے. تو ایک مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیتے ہیں تو کم سے کم عدالت کو دیجیے اور کم سے کم اس بات کو لازم قرار دے دیجیے کہ جب تک حکم کے سامنے اپنے معاملے اور اختلاف کو پیش نہ کر دیا جائے اس کے بغیر اگر طلاق دے دی جائے تو طلاق کو معتبر نہیں مانا جائے. یہ بات کہی جاتی ہے. یہ بات بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے. اسلام میں بھی یہ بات بہتر ہے لیکن تحقیق کا تعلق طلاق سے نہیں ہے کیونکہ آیت تحقیق سے پہلے اور بعد کہیں طلاق بلکہ اس پوری صورت میں طلاق کر دی. یہ عدالتیں دھوکہ رہتی ہے کہ یہ آیت طلاق کے حکم سے مربوط ہے. لیکن بہرحال اسلام میں یہ بات پسندیدہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں نزاع پیدا ہو جائے تو یہ نزاع طلاق تک نہیں پہنچ جائے. اس لیے بہتر ہے کہ حکم کے ذریعے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. صحابہ کے دور میں اس کی مثالیں نہیں موجود ہیں لیکن اسلام نے اس کو لازم قرار نہیں دیا ہے. کیوں لازم قرار نہیں دیا؟ دیکھیے طلاق انسانی زندگی کا ازدواجی زندگی کا اختتام نہیں ہے کہ بس اب بالکل زندگی ختم ہو گئی. طلاق پر زندگی کا ایک باب مکمل ہوتا ہے دوسرا باب شروع ہوتا ہے. ایک میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا آئندہ اس عورت کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے اور آئندہ اکثر مرد بھی اپنا دوسرا نکاح کرتا ہے. اگر یہ بات لازم قرار دی جائے کہ آپ طلاق کے مسئلے کو پہلے حکم کے سامنے رکھیے طلاق کے اسباب و وجود کو بتائیے تو اولاً تو بعض دفعہ طلاق کا ایسا سبب ہوتا ہے جس کو ظاہر کرنا عورت کے مفاد میں نہیں ہوتا. عورت اور اس کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ سارے مسائل پر پردہ رہے اب خاموشی سے معاملہ ختم ہو. دونوں خاندان کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں اس سے اپنی عزت اپنا وقار متعلق ہے اس لیے اس کو خاموشی سے ختم کر دیں. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی زیادتی ہوتی ہے اور کوئی بات ایسی عورت کی طرف سے نہیں ہوتی ہے کہ جس کا بیان کیا جانا اس کے لیے بے وقاری کا سبب ہو. لیکن آپ آج کی دنیا میں تصور کیجیے کہ آپ کو کیا کوئی ایسا خدا تر شوہر مل جائے نمازیوں اور حاجیوں میں بھی شاد نہ ملے کہ جو حکم کے سامنے جا کر سچائی کا اظہار کرے کہ میری بیوی بڑی خوش اخلاق ہے اس کی زبان تو ایسی اچھی ہے کہ جب بولتی ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں وہ ہماری خدمت کرتی ہے ہمارے ماں باپ کو خوش رکھتی ہے. لیکن میں اس کو طرح ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کی امید رکھ سکتے ہیں جب بھی معاملہ حکم کے سامنے جائے گا تو کچھ نہیں تو بیوی کے کیریکٹر پر حملہ کرے گا اس کے اخلاق کو مجبور کرے گا. تو آپ سوچئے کہ یہ اس کے مفاد میں یہ بات ہوگی. اگلی زندگی شروع کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا. جس معاشرے میں آج کماری لڑکیوں کی شادی میں دشواری ہو رہی ہے اس معاشرے میں ایک ایسی لڑکی ایک ایسی عورت جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے اس کے چال چلن اچھے نہیں ہیں اس کی زبان اچھی نہیں ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں کون لڑکا اس کو اپنی بیوی اور کون شخص اس کو اپنی بہو بنانے کو تیار ہوگا. تو گویا ہم اس عورت پر اگلی زندگی کا دروازہ بند کر رہے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ بہتر تو ہے کہ آپ حکم کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ لازم نہیں یہ ضروری نہیں ہے تاکہ اس عورت کے لیے آئندہ زندگی شروع کرنا دشوار ہو. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ تیسری بات ہوگی. اب ایک چیز اور بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ 12 بجنے والا ہے. طلاقی سے جڑے ہوا وہ نفقہ متعلقہ کا مسئلہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری عدالتیں یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ طلاق دینے کے بعد بھی جب تک عورت کا دوسرا نکاح نہ ہو جائے یا جب تک وہ بیوہ یا اس کا انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نفقے کی حقدار باقی رہے گی. اس کو نفقہ دینا پڑے گا شوہر کو.
ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں عزت کے بعد اس کا لفظ واجب نہیں ہے. اب اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ واہ صاحب بیچاری عورت نے زندگی گزاری اور اب کیسے وہ زندگی گزارے گی. ایک تو ہر حالت ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں عورت بے سہارا ہو جائے. شاہ بانو کے ساتھ تو معلوم کتنا مشہور کیس ہے, وہیں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. ان کی جو طلاق ہوئی 60 سال کی عمر میں. مجھ سے صحافی نے انٹرویو میں پوچھا, میں نے کہا بھائی شاہ بانو 60 سال کی عمر میں ان کو طلاق ہوئی, اگر ان کے شوہر کو چھوڑا ہو تو اس عمر میں 35, 40, 45 سال کا بیٹا کیوں کر رہا ہو؟ کوئی شوہر نہیں تھا, لیکن کیا زندگی کا سہارا ختم ہو گیا؟ جب عمر کی ایک حد ایسی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بیٹے اس کے لیے سہارا بنتے ہیں, اور شوہر کی طرح وہ اس سے مقابلے اس پر حکومت کرتی ہے. تو ایک تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر صورتحال میں عورت جو ہے وہ بے سہارا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے. اگر اس عورت کے زیر پرورش طلاق دینے والے مرد کا کوئی بچہ ہو تو جب تک وہ بچہ اس کے زیر پرورش ہو, سابق شوہر کو بچوں کا بھی نفقہ ادا کرنا ہے اور اس عورت کو بھی اتنی اجرت پرورش دینی ہے جس سے وہ بہتر طور پر اپنی زندگی گزار لے. فقہا نے کہا اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے فوری بعد طلاق کے واقعات نہیں ہوتے ہیں. ابتدائی دور ہوتا ہے, اس وقت شوہر اپنی بیوی کو ہتھیلی میں جنت دکھاتا ہے اور اس وقت طلاق کے واقعات بہت شاد ڈاٹی شاید ہوتے ہیں اور بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے, تبدیل نہیں ہوتی ہے, زندگی ایک دوسرے سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. یہ اکثر شادی کے بعد 5 سے 10 سال کے درمیان طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں. عام طور پر اس حالت میں عورت 2-3 بچوں کی ماں ہو جاتی ہے, اور مسلمانوں کو تو یہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر زیادہ بچے ہوتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا میں اس پر فخر کروں گا, تو ہم کو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. تو یہ 2-3 بچے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ عام طور پر بیٹا بھی ہوتا ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے. تو اگر کسی کو طلاق ہوئی اور اس کی بیٹی فرض کیجیے کہ اس وقت 5 سال کی ہے, 15 سال تک کی عمر تک اس کو زیر پرورش رہنا ہے امام صاحب کے قول پر. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب تک بیٹی کی شادی نہ ہوتا ہے وہ ماں کے زیر پرورش ہے. اور آج کل جو فساد اخلاق کے حالات ہو گئے ہیں کہ محرمیت کے رشتے بھی پامال ہونے لگے ہیں, تو بعض دفعہ اس مسئلے میں مجھ کو امام مالک کا قول بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ماں جیسے اپنے بچے کی آبرو کی نگہداشت کرتی ہے باپ نہیں کر سکتا, بلکہ بعض دفعہ بہت سی تکلیفیں واقعات پیش آ جاتی ہیں. تو بہرحال کم سے کم ہمارے مذہب کے مطابق بھی 10 سال تو اس کے لیے گنجائش ہے. یہ اس مرد کو اس کے تمام اخراجات بحیثیت نفقے کے نہیں, بحیثیت اجرت پرورش کے ادا کرنا. 10 سال کی مدت کوئی کم مدت نہیں ہوتی. جیسے آپ کو زخم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ زخم منتظم ہو جاتا ہے. اگر زخم منتظم نہ ہو تو بچپن میں بچے جتنا کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, گرتے ہیں, پڑھتے ہیں, کتنے جسم میں زخم باقی رہ جاتے ہیں, لیکن قدرت کا نظام ہے. اسی طرح دل کا جو زخم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ منتظم فرماتے ہیں, اور ایک 10 سال کی مدت میں انسان کی زندگی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اگر اس کی دوسری شادی نہیں کی پھر اس کے لیے شریعت نے دوسرے نکاح کی گنجائش رکھی ہے. ہندو بھائیوں کے یہاں نہیں ہے, 1950-55 کے قانون میں اجازت دی گئی ہے, لیکن آج بھی ہندو سماج میں عورت کو عملاً دوسری شادی کی اجازت نہیں ملتی. میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں. میری والدہ مرحومہ کا کتے کا آپریشن تھا, تو وہاں ان کا آپریشن ہوا اور عمر ان کی بہت زیادہ تھی. ہم لوگ بھی گھبرائے ہوئے تھے. اللہ کا شکر ہے اچھا آپریشن ہوا اور وفات تک ٹھیک نہیں ہوئی. اس وقت ایسا ہوا کہ ہندو لڑکا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا اسی ہاسپٹل میں. تو اس کے ماں باپ تو کم روتے تھے, اس کے ساس سسر اتنا زیادہ روتے تھے,
ویسے تو فطری غم ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ ان کا رونا اور بکا کرنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے اس کے سسر سے پوچھا یا شاید سالے سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ اتنا زیادہ کیوں ہو؟ ٹھیک ہے سطح کے بعد اتنا زیادہ ہو رہے ہو، بے حال ہو رہے ہو. کہنے لگا کہ نہیں صاحب، مجھے اپنی بچی پر رونا آتا. اس کی عمر ابھی 20 سال 21 سال کی عمر ہے. اب اس کو پوری زندگی بدواہی کی زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارے سماج میں اس کا دوسری شادی اس کی نہیں ہو سکتی. دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے. جب آپ دوسرے مذاہب کے قانون کو سامنے رکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت میں اس کی رحمت کا احساس ہوتا ہے. تو اسلام میں دوسرے نکاح کی اجازت ہے. یہ اس کے شریعت میں ہر تجویز کیا ہے. جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں اس پر نفع واجب ہے. ہندو بھائیوں کے یہاں جب لڑکی اپنے گھر سے چلی جاتی ہے تو اپنے خاندان سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رشتہ باقی رہتا ہے. باپ کے مال میں سے طبقہ ملتا ہے، ماں کے مال میں سے طبقہ ملتا ہے، بعض حالات میں بھائیوں کے مال میں سے طبقہ ملتا ہے. تو میراث کی گنجائش اس کے لیے اس کے خاندان پر اس کا نفع ہے، اس کے لیے اجرت حجارت کی اس کو سہولت ہے، سب سے بڑھ کر دوسرے نکاح اس کے لیے اجازت ہے. شریعت نے اس کو بغیر حل کے نہیں چھوڑا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا اس پر بھی غور کرنے کی. ہم نے وہاں بھی بیان کیا تھا کہ میں چنئی گیا تھا، وہاں خاتون وکیل ہیں ہائی کورٹ کی، مسلمان وکیل ہیں. معلوم ہوا کہ وہ اس سلسلے میں قانون شریعت کی بڑی مخالف ہے اور مسلم سماج میں عورتوں کو دعوت دیتی ہیں کہ آپ نفع متعلقہ کا کیس کیجیے اور ان کا کیس لیتی ہیں. ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ تو خیر بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی. بہت خوشامد پر مجھ سے گفتگو کے لیے تیار ہوئی. میں نے بہت نرمی سے ان سے بات کی، تفصیل سے نہیں کروں گا. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں ایک ایسا حکم جو شریعت کے خلاف ہے ہندو وکلا لے لیں، ان کی بات ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود آپ لیتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھتی ہیں، ماشاء اللہ عبادت گزار آتے ہیں. کہنے لگے نہیں حضرت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک بچہ 5 سال کا ہے، ایک بچہ 2 سال کا ہے، ایک بچہ پیٹ میں ہے، شوہر نے طلاق دے دی اور وہ بیچاری بے سہارا ہو گئی. تو یہ قدرت حجارت وغیرہ کی بات تو میں نے ان کو سمجھایا. لیکن میں نے ان کو ایک بات کہی کہ باقی اگر آپ بہنوں کی مدد کا جذبہ رکھتی ہیں اور آپ کی اس کوشش سے ہماری مسلمان بہنوں کو راحت پہنچ سکتی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ ہوں. لیکن آپ جو عمل کر رہی ہیں اس سے حقیقت میں کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا. جو معاشرے کی غریب مسلمان عورتیں ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے. ہائی کورٹ کے وکلا کی فیس 50,000 1 لاکھ تک ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے وکلا کی فیس آپ کو معلوم ہے؟ کپل سبل کے پہلے وزیر تھے، ان کی ایک پیشی کی فیس 90 لاکھ روپے. مسلم پرسنل کورٹ خود جو کیس لڑتا ہے تو رعایت کے ساتھ جو وکلا کرتے ہیں ان کی بھی ایک پیشی کی فیس 4-5 لاکھ ہوتی ہے. چاہے ان کو عدالت میں ایک جملہ نہیں بولنا پڑے، گئے اور جج نے آگے کی تاریخ بڑھا دی تب بھی وہ پیسہ آپ کو دے دیتے. تو میں نے کہا کہ جو بیچاری غریب عورتیں ہیں جو واقعی محتاج اور ضرورت مند ہیں وہ کیا عدالت تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور جو عورتیں پہنچ سکتی ہیں وہ محتاجی کی جذب کی بنا پر نہیں پہنچتی. وہ جذبہ انتقام کے تحت پہنچتی ہے، مرد سے انتقام لینا اس کو ذلیل کرتا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اس کے نقصان کو آپ سمجھیں. اگر اس طرح کے معاملات سماج میں بڑھیں گے تو مردوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ ساری مصیبت طلاق دینے کی وجہ سے. طلاق دیں گے تو مینٹیننس کا کیس ہم پر ہوگا، پھر زندگی بھر ہم کو پیسے بھرتے رہنے پڑیں گے. سب سے اچھا یہ ہے کہ طلاق 2 ہی، یا تو دوسرا نکاح کر لو یا ہمارے ملک میں اس کے بغیر بھی زندگی گزارنے کی قانون اجازت دیتا ہے اور طلاق ان کو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت نہ شوہر اس کی پرورش کرے گا اور نہ وہ آزاد ہوگا. اسی لیے ابھی 1-2 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں نے اس کا تلاشا بھی محفوظ رکھا ہے.
ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ آئی ہے کہ ہندوؤں میں تقریباً 8,000 یعنی تقریباً 1% عورتیں وہ ہیں جو معلقہ ہے، نہ شوہر سے ان کا تعلق ہے اور نہ وہ دوسری شادی کرنے میں آزاد ہے۔ اس مصیبت میں وہ مبتلا ہے۔ لوگوں کے پاس یہاں بھی مفتی صاحب بتائیں گے کئی مرد ایسے آتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ان کو سمجھائیے بھائی طلاق دے دو، تمہاری نیند ہو رہی ہے، کہتے ہیں نہیں میں نہ اس کو پالوں گا نہ میں اس کو طلاق دوں گا، میں اس کو سڑا کر لکھ دوں گا۔ تو طلاق پا کر آزاد ہو جانا بہتر ہے یا عورت کے نام پر سڑنا اس کے لیے بہتر ہے؟ تو ہوگا یہ کہ اگر اس طرح کے واقعات بڑھیں گے، اور یہ ہو رہا ہے کہ اب مرد جو طلاق دیا کرتے تھے طلاق دینے سے گریز کر کے عورت کو لٹکا کر رکھتے ہیں، تو لوگ ان کو معلقہ بنا کر رکھنا شروع کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی اور زیادہ جہنم ہو جائے گی، آگے کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے گا۔ ابھی میں گوا گیا تھا، 2 مہینہ ہوا ہوگا، اور اتفاق سے صبح کا ناشتہ ایک جج صاحب تھے، کتنی انہوں نے بتایا کہ وہاں پرتگیزی قانون نافذ ہے، انہوں نے بتایا کہ یہاں لوگ طلاق کے لیے عورتیں اتنی پریشان ہیں اور اتنی مصیبت میں مبتلا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ جب یہاں کی مسلمان اور ہندو اور عیسائی کرسچن ماں باپ ہیں، کرسچن عورتیں اسلام کے قانون طلاق کو سنتی ہیں تو بڑی خوشی کا اظہار کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اگر شوہر اور بیوی دونوں آمادہ ہیں، رشتہ نکاح ختم ہو جائے تو 5 منٹ میں کھلا ہو سکتا ہے، اور عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد۔ ان کے یہاں اگر شوہر اور بیوی دونوں طلاق پر آمادہ ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ رشتہ نکاح ختم ہو جائے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، پھر بھی ان کو طلاق حاصل کرنے میں دونوں کو 7.5 سال کا عرصہ لگے۔ طلاق کی درخواست آنے کے بعد ان کو 5 سال کے بعد بلایا جائے گا، پھر 1 سال کے بعد بلایا جائے گا، پھر 1 سال کے بعد بلایا جائے گا، پھر 6 مہینے کے بعد بلایا جائے گا، تب جا کر ان کی طلاق فیصل ہوگی۔ آپ سوچیے کتنی بڑی مصیبت ہے، جس کے یہاں گھر میں اس کو بحران طوفان برپا ہوتا ہو، اور دونوں یہ چاہتے ہیں سنجیدہ ہوں کہ بھائی ہم میں نکاح نہیں ہو رہا ہے، رشتہ نکاح ختم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس بیماری کا علاج 5 منٹ میں ہو سکتا ہے، جیسے سر میں درد ہو اور آپ نے کوئی جیسے دوا کھا لیا اور 15 منٹ میں آپ کو آرام ہو گیا، لیکن ان کے یہاں دونوں کی رضامندی کے باوجود 7.5 سال میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر طلاق کو مشکل بنایا گیا اس کا نقصان مرد سے زیادہ عورت کو پہنچے گا۔ ہمارے یہاں کو دوسرے نکاح کی اجازت دوسرا نکاح کر لے گا، لیکن ہندو سماج میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک کا قانون ہے، اور یہاں ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ اگر کسی غیر منقوہ ایسی عورت جو کسی دوسرے کے نکاح میں نہ ہو، اگر ایسی بالغ عورت اور بالغ مرد آپسی رضامندی سے بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں، شوہر و بیوی کا سامن رکھیں، تو قانونی طور پر ان پر کوئی ممانعت نہیں، قانونی طور پر ان پر کوئی روک نہیں۔ تو ہندو معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ طلاق بیوی کو دے نہیں سکتے ہیں، تو بیوی کو لٹکا کر رکھتے ہیں اور کسی عورت سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ سوچئے اخلاقی اعتبار سے ناپاک زندگی، عورت کو نقصان پہنچانے والی زندگی، اور دونوں کے لیے ٹینشن بھری زندگی۔ تو یہ اسلام کا جو قانون طلاق ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ 4 باتیں ہم نے طلاق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ شریعت میں طلاق کی گنجائش کیوں رکھی گئی ہے؟ نمبر 1، شریعت میں طلاق کا حق مرد کو کیوں دیا گیا ہے؟ نمبر 2، شریعت میں طلاق کا یا حکمین کے پاس اس کی وضاحت کو کیوں لازم قرار نہیں دیا گیا؟ نمبر 3، شریعت میں متعلقہ عورت کا نفقہ عدت کے بعد پہلے مرد پر کیوں واجب قرار نہیں دیا گیا؟ نمبر 4، یہ 4 معاملات اس وقت عدالتوں میں ہیں، قانون طلاق سے متعلق شریعت سے متصادم چل رہے ہیں یا حکومت کے پیش نظر ہیں۔ بہرحال عزیز طلبہ، وقت بہت ہو گیا، میں اور
موضوعات کو چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ کبھی کسی اور مجلس میں بات کروں گا. یہ میں نے آپ سے اس لیے بیان کیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں سے واقف نہ ہو، لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام زید ہے، آپ کا نام بکر ہے، لوگوں کے افکار سے واقف نہ ہو، لوگوں کے خیالات سے واقف نہ ہو، اسلام پر لوگوں کے اعتراضات سے واقف نہ ہو، لوگوں کے قوانین سے واقف نہ ہو، لوگوں کے رسوم و رواج سے واقف نہ ہو، لوگوں کے طرز زندگی سے واقف نہ ہو، تاکہ شریعت کی روشنی میں آپ صحیح رہنمائی کر سکیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام ابو یوسف نے فہو جاہل، وہ علم رکھنے کے باوجود بھی حقیقت صاحب ہے. اس لیے ہمارے علماء کو، ہمارے فضلہ کو، ہمارے طلبہ کو اس ملک میں مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں، اس ملک میں مسلمانوں پر جو افتاد ہے، اس ملک میں قانون شریعت پر جو یرغال ہے، ان سے واقف ہونا چاہیے اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ جو لوگ قرآن و حدیث پر یقین نہیں رکھتے ان کو بھی آپ اس قانون کی معقولیت اور اس کی منطقیت کو سمجھائیں. کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے دین کا کوئی حکم انسانیت کی مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنی شریعت میں آخرت کی فلاح تو رکھی ہے، دنیا کی نجات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قانون میں اسی شریعت میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے سمجھنے کی اور اسلام کے صحیح ترجمانی کی صلاحیت بھی عطا فرمائے اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے عزیز مولانا ارشد فلاحی صاحب کا، جو بیچارے بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، فون بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ان بزرگ حضرات کا، آپ سب حضرات کا کہ آپ نے اتنی محبت سے ایک کوتاہ علم اور کوتاہ عمل آدمی کا استقبال کیا اور اس کو اظہار خیال کا موقع دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. مختصر ضرور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم نسألك علما ينفع. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. www.attableek.com, the reviver of